آپ نے جا کے خودکش دھماکہ کرنا ہے، بے انصافی کرتے ہیں. تو یہ مشہور ہے، جتنے بھی پولیس میں مشہور. آپ تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے جو انصاف، آپ چکلا تو ایک پاکستان میں بند نہیں کر پائے، وہ قانونی طور پر بند کر دیں. اتنے قانون کے محافظ اتنی جنگ لڑتے ہیں، یہ کی کر دیں کوئی دین اسلام کا کام، وہ آپ کر نہیں رہے. ٹھیک ہے جناب، مجھے نہیں پتا کہ آپ واقعی اہل دیوبند سے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ تو جتنے بھی اہل دیوبند سے ہیں وہ شانہ بشانہ اور سیسا پلائی دیوار جو ہیں وہ احمدیت کے لیے بن کے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن آپ ایک احمدی براڈ کے اوپر ہی میرے ساتھ لڑنا چاہ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں چھینی ڈالنا چاہ رہے ہیں. سو بسم اللہ ڈالیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پہ جو دل کی بات ہے نا، زیادہ دیر دل میں رہتی نہیں، زبان پہ آ ہی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کوئی مجبور کرتا ہے، تو سب سے زیادہ مجبور اگر آپ کا کلیہ آزمایا جائے تو سب سے زیادہ تو پھر احمدی کو ہونا چاہیے تھا. کیوں آج تک کوئی بھی بم بلاسٹ والا پکڑا جاتا ہے وہ احمدی نہیں نکلتا؟ کیوں کوئی کلیشن کوف والا احمدی نہیں نکلتا، کوئی شیعہ نہیں نکلتا؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا برین واش کر کے دین کے نام پہ، اصحابہ کے نام پہ اور جنت کا لالچ دے کے جو گروہ مدارس چلاتا ہے، جو پاکستان میں نہیں، میں کہتا ہوں دنیا میں نمبر 1 لواطت کروانے کے لیے، لوتی مدارس چلانے کے لیے جو فرقہ ہے، اٹس آن دا ٹیبل. کسی کو جو ہے اس کو ڈھکا چھپا کام ہی نہیں. دین کو صرف اور صرف، بلکہ آپ کے اپنے علماء اہل سنت والجماعت کے علماء کہتے ہیں کہ یہ مدارس اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ صرف اور صرف پلے بوائے اور سیکشل ایکٹیویٹیز کے علاوہ دین کا کوئی کام نہیں رہ گیا، اور ماں سوائے دہشت گرد وہاں سے نکلنے کے کوئی دین کا کام نہیں. کیوں کسی حوزب سے کوئی دہشت گرد نہیں نکلتا؟ کوئی مربی جو ہے وہ بم بلاسٹ میں کیوں نہیں شامل ہوتا؟ اس چیز سے کلیئر ہے. لیکن میں پھر بھی اگر آپ کی جیت ہے یہ، تو میں ختم نبوت کے لیے آپ کو بولتا ہوں کہ آپ میڈل لے لیں. لیکن میں کسی احمدی براڈ کے اوپر کسی بھی اہل سنت والجماعت کا، آپ کی وجہ سے کسی اہل سنت والجماعت کے بھائی کا دل نہیں دکھانا چاہتا. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے تھوڑا سا پہلے ملتے تو پھر میں آپ کو جواب دے دیتا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ میری ہار بھی ہے تو مجھے ہار تسلیم ہے، نبی کے لیے، نبی کے اہل بیت کے لیے اور ختم نبوت کے منہج کے لیے. آپ جس کام کو جاری کرنا چاہتے ہیں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ اللہ تعالیٰ کر لے گا. قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ نے زیادہ ختم نبوت کا کام کیا یا ڈیمیج کیا ہے، یا ہماری کوشش زیادہ تھی. مہربانی جناب. جی جی بھائی جان، ٹھیک ہے، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا موضوع کو. اس کو موضوع کو ختم کرتے ہیں، ابھی اگلا موضوع بڑھاتے ہیں جس میں آپ سے میں ایک سوال کروں گا، اس کا جواب دیں گے. یہ تو ہوگی چلو سیاسی یا دہشت گردی کے معاملے میں جو علی بھائی نے شروع کی، تو میرا موضوع یہ نہیں تھا، میں یہ نہیں شروع کرنا تھا. میرا موضوع یہ تھا کہ آپ بتائیں کہ حضرت امام سے مانگ سکتے ہیں، یعنی یا علی مدد جائز ہے؟ اور چراغوں میں روشنی نہ رہی. کیا بات ہے جی. اے ایچ ڈی بھائی، آپ کی میں تھوڑی سی گفتگو میں نے سنی تھی پہلے. ابھی پہلا ہی سوال ہے. السلام علیکم. وہ یوں ہے تھوڑا سا بات کر رہے ہیں، رکو ذرا، رکو. محمد احمد بھائی، میں آپ کا مصرع صرف درست کرنا چاہ رہا ہوں. یوں ہوا چراغوں میں روشنی نہ رہی. چراغوں میں روشنی نہ رہی. صاحب میوٹ ڈالو، جوتے تو لے جاؤ. پہلے محمد احمد صاحب بول رہے تھے، انہوں نے بولنا تھے، ایک واری مائک کھول کے نعرے لا لینے ہیں، کہہ لینے ہیں شیعہ کافر نے، لیکن پہلے ایک محمد احمد صاحب بیان دیں. نہیں کسے نہیں کہنا، کسے نو نہیں کہنا، کسے دے مذہب دے خلاف گل نہیں کرنی. میں تو کہنا میں چلو محمد احمد صاحب کافر میں نے تو محمد احمد ہے نا گڈی دے نال موبائل کنیکٹ ہے، اس کر کے ڈبل آواز ہوندی ہے. خیر میں اس کو ڈسکنیکٹ کرتا ہوں. ابھی دیکھو، ابھی ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل آپ آواز ویسے ہی ڈبل ہو رہی ہے. احمد بھائی آپ میوٹ لگائیں. ابھی بھی ٹھیک ہوئی؟ ابھی صحیح ہے، ابھی صحیح ہے. نہیں ہن ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تہاڈی آواز نہیں ٹھیک ہے، اس کر کے انہوں نے کہا میوٹ ہی رکھو. نہیں 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 اچھا نہیں، ایسا نہیں کہا بھائی جان. اچھا بھائی جان دیکھیں، وہ اس نے 1 منٹ میں کلیئر کر لوں سر، 1 منٹ دیں مجھے. اس نے کہا کہ جتنوں میں آپ میوٹ کرو، ہن مینوں آپ ہی میوٹ کرو، میں نہیں لبنا بٹن. لب لینے ٹینشن نہیں لینی. تسی ہن میوٹ تے بولی جاؤ، تہاڈا میں لاتا وا. جی علی بھائی، بات یہ ہے کہ اس نے دیکھو شیعہ نے کہا کہ یہ جو مدرسوں میں جو لوتی کام ہوتا ہے، تو اگر کسی مدرسے میں ہوا تو سب مدرسے اس میں تو شامل نہیں ہوتے. ان کا دیکھیں نا، جو میں نے بات بیان کی تھی وہ 100% اللہ کے حکم سے سچ ہو گیا کہ اس نے ثابت کیا کہ جو مدرسے میں وہاں لوتی نظام ہوتا ہے، یعنی مدرسے بند کرو.
تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مدرسوں پہ جھوٹے کیس ڈالتے ہیں، یہ بند ہوں، چاہے لوگ قرآن خوانی پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس پہ کے پاس میرے پروف ہے، کیونکہ میرا اپنا بھائی جو ہے نا وہ دہشت گردی پولیس میں افسر ہے اور اس کے اوپر لگا ہوا تھا SSP شیعہ. اس نے کہا بھائی جان اس آدمی کو پکڑ، مجھے کہتا ہے ایک دن مجھے فون کرتا ہے بھائی میں نے کام نہیں کرنا اس میں، صحیح ہے. میں نے کہا کیوں نہیں کرنا؟ کہتا ہے کہ یہ وجہ ہے کہ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے اور 5 بیٹیاں اس کی، تو بس تکبار، اور کوئی اس کا غلط کام نہیں ہے. تو وہ پولیس والے نے اس پہ دہشت گردی پرچہ ڈال کے SSP نے شیعہ تھا، اس نے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ جیل میں ڈالو. جب آپ لوگ ایسا ظلم کریں گے تو پھر آپ کہیں گے دہشت گرد کیسے پیدا ہو گیا؟ وہ بھائی جان آپ لوگ پیدا کرتے ہیں، آپ لوگ یہ ظلم کرنا چھوڑ دیں. اگر شیعہ حکومت سے چھاڑ دیں اپنا حکومت، اگر سنی کی صرف حکومت دے دیں، یا آپ کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں، کوئی بھی جو ہے ان سے چھٹکارا حاصل ہو جائے تو کوئی ملک میں دہشت گردی نہیں ہوگی. شاہ بھائی محمد احمد صاحب نے بہت ہی اعلیٰ تجزیہ پیش کرنا تھا، ان کو 3-4 بندوں نے ہمارے مجاہدین نے روک دیا تھا. جی محمد احمد صاحب اپنا آپ کے ملفوظات کے لیے پھر میں بےتاب ہوں سر سننے کے لیے. بولیے محمد احمد صاحب. وہ کیونکہ ان کا تجزیہ سر بہت زبردست تھا. جب انہوں نے کہا نا چراغوں میں روشنی نہ رہی، وہ بڑی گہری جا کے سٹ وجی بحرین نو تے اندے ہم نواواں نو جڑا اتھے آ کے روزانہ کوکدا ہے ساڈے اگے آ کے شیعہ دے نعرے ماردا ہے. اس بندے نے ایک سوال کیتا تھلے جا پیا، میں تے انہاں دے منہ تے کہنا تسی بدترین کافر اس زمانے دے شیعہ والے جڑے نے. لیکن ساڈے بندے تھوڑا جہا نا کافر کہنا تو ڈرتے کرتے ہیں. محمد احمد صاحب تجزیہ پیش کیجیے سر. نہیں علی بھائی ایسا کریں نا، میں موجود ہوں ادھر، تو ایسے الفاظ نہ یوز کریں، پھر آپ مجھے آ کے تنگ کریں گے، آپ احمدیوں کی براڈ میں جاتے ہیں، لہٰذا ایسا ترپڑ ماریں جو نہیں یار کسی کے متعلق ایسی بات نہ کریں. کسی کے یار محمد احمد صاحب نو بیان دین دو، اللہ دا نا جو انہاں نوں بول لین دو یار. جی بولے. میں نے کسی کو کافر نہیں کہنا تھا. میں تو مجھے تھوڑی دیر پہلے میں نے بھائی کی جب بات ہو رہی تھی عبدل بھائی سے، بھائی کا کویشچن تھا کہ کیڑی کامیابی ملی، اور قرآن مجید کی کوئی آیت پیش کر رہے تھے نا کہ وہ جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا اور وہ مجرم پکڑے جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. تو میں کہہ رہا تھا کہ کامیابی کے اثرات آپ نے دیکھے ہیں، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر کام کرتے حضرت صاحب یاد رہتے ہیں، اور زمین اور آسمان جتنا ڈفرینس ہے آپ میں اور ان میں، آپ جتنا ان کو برا سمجھ رہے ہو اتنا دنیا میں اور کسی چیز کو برا نہیں سمجھ رہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ دنیا میں فساد کی وجہ ہی وہ ہے، مگر وہ کیا کہتا ہے یار میرے ساتھ کٹھے ہو جاؤ ان کے خلاف. یہ ہے سر کامیابی، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اور AHT بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگا آپ کی باتیں کر رہے تھے، دونوں مناظر ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، باتیں دونوں کو لگ رہا تھا اچھی کر رہے ہیں مگر ایک دوسرے کو نہیں لگ رہی تھی. مگر آپ کو میں اگر بتاؤں جس کو آپ نے کامیابی بنایا ہوا ہے، مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ہر نبی اپنی اپنی امت کے ساتھ آئے گا. تو جب آپ اس حدیث کو پڑھیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک نبی اکیلا ہی آ رہا ہے اور ایک نبی کے ساتھ صرف 2 ماننے والے تھے. مگر میرا ماننا ہے کہ وہ جو خالی بھی آ رہا تھا وہ بھی کامیاب تھا، جو 2 آ رہے تھے وہ بھی کامیاب ہی تھا. نبی کی کامیابی جو ہوتی ہے اس کی دلیل میں ہوتی ہے، وہ کسی تعداد یا اس سے نہیں ہوتی. تو وہ تھوڑی سی آپ نے جھلک دیکھیے کہ کیسی کامیابی ہے حضرت صاحب کی، کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ اسے اکٹھے ہو کے انہوں نے مکا دو، اور آپس میں ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتے. اس پہ غور کیجیے گا AHT بھائی. میں تو یہی کہوں گا نا دوسری ایک آخری بات، آپ کا